مزدور سازر لال ناب از جفائے دہ خدایاں کشتے دہ کانا خراب انقلاب ہے انقلاب. یہ اقبال کہتا ہوا مر گیا. سرمایہ دار نے مزدور کے رگوں سے سرخ خون کشید کر کے شراب بنائی ہے جسے وہ شام کو بیٹھ کر پیتا ہے، اور زمیندار اور جاگیردار وہ کسانوں کی جو محنت کا اور خون پسینے کی کمائیوں سے وہ عیش کرتا. انقلاب انقلاب. لیکن وہ 52 برس ہو گئے انقلاب تو نہیں آئے. وہی نظام. گویا کہ ہم نے اللہ سے بد عہدی کی. اس بد عہدی کی سزا کیا ہے؟ نفاق ہم پر مسلط کر دیا گیا. سورہ توبہ کی 3 آیات منافقین کی خاص قسم بیان فرمائی. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ ہمیں فضل سے نواز دے گا، غنی کر دے گا، لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، خوب صدقہ خیرات کریں گے، بالکل نیک ہو جائیں گے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے انہیں نواز دیا تو کیا کیا؟ بخلوا بہ، پھر انہوں نے بخل سے کام لیا. وتولوا، پیٹھ موڑ لی. وہم موردون، اعراض کیا. نتیجہ کیا نکلا؟ فعاقبہم نفاقا فی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا. اور نفاق وہ بیماری ہے قرآن میں کہا گیا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں. وہی جو اشد العذاب یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اگر پورے دین پر کاربند نہیں ہوگے تو قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونکے جاؤ گے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اور منافقین کے بارے میں ہم نے سورہ توبہ میں بھی آیت پڑھ لی، سورہ منافقون میں بھی پڑھ لی. ان کے لیے اے نبی آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو میں معاف نہیں کروں گا. استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر اللہ. اس نفاق کی 3 شکلیں ہیں. نفاق باہمی، وہ ایک قوم ایک نہیں رہی، اب ڈھونڈ اب اس کو چراغ رخ زیبا لے کر اب وہ قومیتوں میں تحلیل ہو گئی. عصبیتیں، ایتھنک، لنگوسٹک، پروونشل. قوم کہاں ہے؟ تحلیل. نفاق باہمی، ایک نفاق کردار جو حضور نے فرمایا کہ 3 نشانیاں ہیں منافق کی، اگر تینوں چیزیں ہوں تو وہ کٹر منافق ہے، خواہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو. بخاری کی اور مسلم کی روایت ہے. جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، اور جب کہیں امین بنا دیا جائے تو خیانت کرے. اپنے معاشرے کو دیکھ لیجئے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو جتنا بڑا ہے یہاں اتنا ہی بڑا جھوٹا، اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف اور اتنا ہی بڑا خائن ہے. اب تو اربوں کے معاملے ہوتے ہیں. وہ خیانت جو ہے وہ کچھ سینکڑوں ہزاروں کی اب نہیں ہے، ملین اور بلینز کا معاملہ. مذہبی دہشت گردی کبھی سنی تھی اس نوعیت کی؟ کون کر رہے ہیں؟ چاہے وہ اعلی کار ہو باہر کے، ہے تو یہاں کے، باہر والا آدمی کوئی آ کے نہیں کر رہا ہے تو یہاں کے اعلی کار بن گئے ہوں گے. وہ را کے ہوں، وہ موساد کے ہوں، کوئی بھی ہوں. لیکن یہ کہ اگر یہ مذہبی یہ تلخی نہ ہو تو یہ کور کیسے مل جائے انہیں؟ اس کے لیے آپ نوٹ کیجئے سورہ انعام کی آیت نمبر 65. اللہ نے اپنے 3 قسم کے عذاب گنوائے، جن میں بدترین عذاب یہ ہے. هو القادر، کہہ دیجئے اے نبی اللہ اس پر قادر ہے. ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کوئی عذاب تمہارے سروں کے اوپر سے بھیج دے، او من تحت ارجلکم، تمہارے قدموں کے نیچے سے زمین پھٹ جائے، زلزلہ آ جائے. او یلبسکم شیعا، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے. ویذیق بعضکم بعض بعض، ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھو. یہ 3rd ٹائپ آف پنشمنٹ، ڈیوائن پنشمنٹ، جس کا ہم اس وقت شکار ہیں. 4تھے درجے میں معاشی اعتبار سے ملک تباہ ہو چکا ہے، دیوانہ ہو چکا ہے ملک. ادھر سے پھر ایک لہر بھی شروع ہو چکی ہے جس کی خبر دی تھی. دجال جو ہے 1 سال چند مہینے کا معاملہ ہے کہ جس میں وہ پوری دنیا میں پھر جائے گا اور رزق کے خزانوں پر اتنا قبضہ ہو جائے گا اس کا کہ جو کفر کرے گا اس کو دے گا، باقی کسی کو نہیں دے گا. اور اگر رشیا میں ہو سکتا تھا کہ ڈبل روٹی نہیں رہی تھی، وہ جو فضاؤں میں جو سب سے پہلے گیا ملک، خلاؤں میں گیا، وہاں ڈبل روٹی نہیں ملتی تھی. ایک بوڑھی عورت کا فوٹو میں نے دیکھا تھا، شدید ترین سردی میں
اپنا پل اوور دے رہی ہے ایک مچھلی لینے کے. یہ حال ہوا اس ملک کا. ہمارا جو حال ہوگا اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. یہ جو سورہ سبا کی آیت میں نے سنائی تھی، لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، سبا قوم سبا میں بھی اللہ نے فرمایا ان کے وطن میں ہم نے نشانی رکھی تھی، جنتان عن یمین و شمال، دو جنتیں دی تھی ہم نے. پاکستان بھی دو جنتوں پر مشتمل تھا، مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان. کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور. کھاؤ اللہ کے رزق میں سے. کتنی خوشحالی تھی پاکستان پڑھنے کے بعد. ہندوستان جیسی کوئی شخص داخل ہوتا تھا پاکستان سے، وہ کہتا تھا کہ ہم کسی بڑے ترقی یافتہ ملک سے اور بڑے کسی دقیانوسی ملک میں داخل ہو گئے، اور وہاں سے جو آتا تھا وہ سمجھتا تھا کہ ہم کسی ویسٹرن ملک میں آ گئے. کتنی خوشحالی تھی. کلوا من رزق ربکم بلدۃ طیبۃ ورب غفور فاعرضوا. جب اعراض کیا تو پھر کیا ہوا؟ پھر جو عذاب ہم نے بھیجا ہے، ہم نے ان کے دونوں باغوں کی جگہ پر بس کو ان کے لیے دو جنگل پیدا باقی رہ گئے، جن میں کوئی پیلو، کوئی اور ڈیلے، کوئی کسیلی سے کچھ چیزیں پیدا ہو گئی، زیادہ سے زیادہ بیر. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. ذالک جزیناہم بما کفروا. جو انہوں نے ناشکری کی تھی اس کا ہم نے بدلہ انہیں دیا. وہل نجازی الا الکفور. اور ایسا بدلہ ہم دیتے انہی کو ہیں جو انتہائی ناشکر ہیں. یہ تو میں نے آپ کو بتایا ہے قرآن اور سنت کے مختلف حوالوں سے کہ اس وقت پاکستان کی خصوصی حیثیت کیا ہے. تیسری بات یہ کہ بھارتی مسلمانوں نے پاکستان بنانے کے لیے گویا کہ ایک طرح سے اپنا فرض کفایہ ادا کیا تھا. انہیں معلوم تھا کہ یہاں تو پاکستان نہیں بنے گا. انہوں نے کس لیے حصہ لیا؟ کہ وہ اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے، یا کم سے کم امت کا اکثر حصہ 2/3 تو بچ جائے اس سارے دباؤ سے کہ جو آ رہا تھا. تو اس حوالے سے ان کا بھی تو ذمہ داری کا بوجھ پھر ہمارے کندھوں پر ہے. وہ جو جھیل رہے ہیں آج، معاشی طور پر وہ پست ہیں، ملازمتیں انہیں نہیں ملتی ہیں، تعلیم گاہوں میں ان کو داخلے نہیں ملتے ہیں، ان کی زبان ختم کر دی گئی ہے. اب ہندی زبان میں ظاہر بات ہے کہ اب تو پھر بھی وہ ایک نسل، لیکن 2 نسلیں تو بیت گئیں کہ جو اس تعلیم کی، اس زبان کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئی. یہ سب کچھ ہوا کیوں جھیلا انہوں نے؟ یہ جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شب ہجراں، ہمارے اشک تیری عاقبت سوار چلے. تو جو کچھ بیت رہی ہے ان پر، جبکہ انہیں گاؤں یہ سننے پڑتے تھے نعرے، مسلمان کے 2 استھان، پاکستان یا قبرستان، نکلو یہاں سے، تم یہاں ہو کیوں یہاں پر؟ اب تیسرا اسپیکٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. کچھ پیشین گوئیاں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان پیشین گوئیوں میں اس خطے کا بھی ایک رول ہے. میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. پیشین گوئی ایک یہ ہے جو قرآن اس سے بھی ثابت ہے. 3 مرتبہ فرمایا کہ رسول کو ہم نے بھیجا ہے دین کے غلبے کے لیے، اور 5 دفعہ فرمایا کہ بھیجا ہے تمام انسانوں کے لیے. تو رسولوں کا مقصد، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد پورا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ پورے عالم اسلامی پر دین جو ہے قائم نہ ہو جائے. بقول اقبال کے وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا امام ابھی باقی ہے. لیکن حضور نے خبر دی ہوگا دنیا کے خاتمے سے پہلے کل روئے ارضی پر نظام خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگا. اور اس کے قائم ہونے میں خراسان کا علاقہ اور عرب کے مشرق کے ممالک جو ہے وہ رول پلے کریں گے. ظاہر بات ہے کہ اس علاقے میں آ کر افغانستان خراسان ہے، اور خراسان کا ایک حصہ پاکستان کا بھی کے اندر بھی شامل ہے. یہاں سے فوجیں جائیں گی، اور یہ جو یروشلم ہمارے ہاتھ سے نکلا اسے بازیافت جو ہے یہ کریں گی. عربوں میں تو دم نہیں ہے. پہلے بھی عربوں سے چھینا تھا کروسیڈرز نے. 1099 عیسوی میں چھینا ہے یروشلم، اور لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا ہے کروسیڈرز نے. اور اس کے بعد 88 برس تک وہ ان کے قبضے میں رہا. عرب واپس نہیں لے سکے. کون لینے والا تھا؟ کرد خون، صلاح الدین ایوبی. اب پھر عربوں سے چھینا ہے انہوں نے. قوم بودی ہو چکی ہے، ان میں دم نہیں ہے. عیاشیوں نے اور دولت نے ان کو خالی کر دیا، کھوکھلا کر دیا. اب بھی کوئی لیں گے تو فرمایا کہ خراسان کی طرف سے جھنڈے آئیں گے، انہیں کوئی روک نہیں سکے گا جب تک کہ یہاں نہ پہنچ جائیں، اور یہاں ایلیا میں جا کر، یروشلم میں جا کر نسل نہ ہو جائے. اس میں بھی ایک رول ہے پاکستان کا. میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے.
میں نے 3